یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں چہرے بدل جاتے ہیں، پالیسی نہیں بدلتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحافی جو ہیں جب وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنے زیادہ اس کے قریب ہو جائیں کہ اس کے سپوکس پرسن بن جائیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حکومت جو ہے وہ خود فیک نیوز پھیلاتی ہے، اور خاص طور پہ جو اہم ریاستی ادارے ہیں وہ صحافیوں کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے وہ خود غلط خبر پھیلاتے ہیں۔ پاکستان میں جو میڈیا کی فریڈم ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک پاکستان میں پارلیمنٹ اور جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی تو میڈیا بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ فوزیہ شاہین صاحبہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کافی دنوں کے بعد میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور سچ بولنا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں ایوائڈ کرتا ہوں، اب کافی عرصے سے میڈیا اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو انکریج کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس صورتحال میں، کیونکہ اچھے حالات تو نہیں ہے پاکستان میں میڈیا کے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں آ کے آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں۔ بچے بہت اچھی بات ہے، آپ جرنلسٹ بن جائیں، آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، جبکہ وہ روشن نہیں ہے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو جو بطور ایک جرنلسٹ کے میرا جو ایک انٹریکشن رہا ہے اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں، کیونکہ اس میں مجھے کوئی ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اور عام طور پہ میرے جو میل کولیگز ہیں وہ میرے سے اتفاق نہیں کرتے اس معاملے پہ، کیونکہ ان کا ایک خیال ہے کہ آپ بڑی ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن ہے آپ کی اس سارے معاملے پہ۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ پاکستان میں آزادی صحافت کو کیا مسائل ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اور خاص طور پہ آپ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ تو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو پاکستان میں جو میڈیا کی فریڈم ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک پاکستان میں پارلیمنٹ اور جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی تو میڈیا بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سم ٹائمز ہم کہتے ہیں جی وہ میڈیا کو بڑے مسائل درپیش ہیں، ایکچولی وہ میڈیا کے مسائل نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے مسائل ہیں، وہ آپ کی جوڈیشری کے مسائل ہیں۔ اور اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہائی لائٹ ہو کے آپ کے سامنے آ گئے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا سینسٹائز کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب اگر میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو سب نے ہی آگے جرنلسٹ بننا ہے یا میڈیا میں ہی آنا ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے، اور آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ اسی طرف آنا چاہتے ہیں۔ میری بڑی ایک عجیب و غریب سی اس پہ ایک اپروچ ہے، ان دی لائٹ آف مائی ایکسپیرینس ہے کہ میں جو میل کولیگز ہیں، لڑکے جو ہیں لڑکے، ان کو میں نہیں اتنا انکریج کرتا کہ آپ جرنلسٹ بنیں، لیکن میں لڑکیوں کو بہت انکریج کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں جب اخبار کا ایڈیٹر تھا، اور اسلام آباد سے ہی میں نے 2-3 اخبار جو ہے میں ان کا ایڈیٹر رہا، پھر میں نے ایک اخبار لانچ بھی کیا، تو اس زمانے میں مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، یعنی کہ میں نے ایکسپیرینس سے لرن کیا، یہ کتاب سے نہیں میں نے پڑھی چیز۔ میرا جو نیوز روم تھا، فوزیہ صاحبہ جانتی ہیں نیوز روم کی ورکنگ کو، تو میرا نیوز روم تھا نا، میں کمپٹیشن تھا میرا بڑے بڑے اخباروں سے، تو وہ چھاپتے تھے ایک دن میں 3 ایڈیشن چھاپتے تھے۔ 3 ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایک ایڈیشن چھپتا ہے کشمیر کے لیے، وہ شام 6-7 بجے چھپ جاتا ہے۔ دوسرا ایڈیشن چھپتا ہے خیبر پختونخوا کے لیے، وہ 8-9 بجے تک چھپ جاتا ہے، پریس میں چلا جاتا ہے۔ لوکل ایڈیشن رات کو 2-2:30 بجے ڈاؤن ہوتا ہے، تو 3 ایڈیشن چھاپتے ہیں۔ تو میرا کمپٹیشن تھا، تو میں نے کہا نہیں میں 3 نہیں، میں 5 ایڈیشن چھاپوں گا۔ میں نے 5 ایڈیشن چھاپنا شروع کر دیا۔ اب اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی، اور نیوز روم میں گنجائش نہیں تھی کہ آپ وقت ضائع کریں۔ تو اس میں نے دیکھا، میں بہت مانیٹر کرتا تھا کلوزلی پرفارمنس آف مائی سب ایڈیٹرز اینڈ نیوز ایڈیٹر اینڈ رپورٹرز۔ میں نے یہ دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ کام زیادہ کرتی ہیں مردوں سے۔ اب جب آپ مینجمنٹ ایڈیٹر کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آپ بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کام کون کر کے دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا یار 3 سب ایڈیٹرز ہیں اور وہ فیمیلز ہیں، اور وہ 10 مردوں کے برابر کام کر رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے آہستہ آہستہ چھانٹی شروع کی۔ چھانٹی اس طرح نہیں کہ نوکری سے کسی کو نہیں نکالا، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں نے ان کی ٹرانسفر کرنی شروع کر دی، رائٹ لیفٹ ادھر ادھر،
اور ہائرنگ میں جو فیمیلز تھیں ان کو برابر کر دیا 50-50. تو اس سے یہ ہوا کہ میرا جو پرفارمنس یعنی کہ میرے نیوز روم کی پرفارمنس تھی وہ بہت بہتر ہوگی. تو میرے اخبار کی سرکولیشن بھی بڑھ گئی, بزنس بھی بڑھ گیا. اب مجھے لوگ کہتے تھے یار تمہارے پاس کیا کمال ہے. میں ٹریڈ سیکرٹ کسی کو بتاتا نہیں تھا. ظاہری بات ہے ایڈیٹر جو ہے وہ میں مالک تو نہیں تھا, اخبار کا اونر تو نہیں تھا, میں بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ تھا. تو میرے جو باسز تھے وہ انہوں نے کہا یار آپ 5 ایڈیشن نکال رہے ہیں, اخبار کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, خاص طور پہ جنگ والے بہت پوچھتے تھے یار یہ کیا چکر ہے اس کے. میں نہیں بتاتا تھا, میں نے کہا یہ نہیں بتانا یہ کیا چکر ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2002 میں جیو ٹی وی لانچ ہوا. تو جب جیو ٹی وی لانچ ہوا تو مجھے پھر دوبارہ انہوں نے بلایا. میرا بھی کیریئر جنگ سے شروع ہوا تھا, پھر میں چھوڑ کے چلا گیا اور میں نے 2-3 اخبار جو ہیں ان کو ایڈٹ کیا, لانچ کیا. جب جیو ٹی وی شروع ہوا تو مجھے کہا گیا جی آپ نے اسلام آباد کو سنبھالنا ہے. تو میں جب اسلام آباد میں آیا تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ جو میری رپورٹنگ ٹیم ہے اس میں 70% لڑکیاں ہیں اور جو باقی جو سٹاف تھا اس میں بھی تقریباً 40% تھیں خواتین. لیکن رپورٹنگ ٹیم نے بہت زیادہ اور ینگ فریش گریجویٹ. میں نے پوچھا مینجمنٹ سے کہ یار یہ تو اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہ آپ نے کس کرائٹیریا کے تحت ان کو ہائر کیا؟ انہوں نے کہا جس کی زیادہ کوالیفیکیشن تھی نا اور نمبر زیادہ تھے اور بس ہم نے رکھ لیا. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے, یہ یعنی کہ میرٹ پہ رکھا آپ نے. تو اب اس کے بعد ہم نے جب کام شروع کیا تو اب ظاہری بات ہے نیا پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تھا. تو میں کیونکہ اس شہر میں اخباروں میں کام کر چکا تھا, اخبار کا ایڈیٹر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے مجھے. تو میں نے دیکھا کہ جو کرائم کی سٹوری ہوتی ہے, کرائم اس کو یہاں پہ کل کر دیا جاتا ہے کیونکہ پولیس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. کرائم رپورٹر سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور کرائم رپورٹر کیونکہ لیٹ نائٹ کام کرتا ہے, تو جو لیٹ نائٹ کام کرتا ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا. اور لیٹ نائٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. میں نے یہ کیا کہ بالکل ایک ینگ فیمیل جو تھی اس کو میں نے کہا تم نے کرائم رپورٹنگ کرنی, اور اس نے پہلے مہینے میں ہی پوری اسلام آباد کی پولیس کو آگے لگا دیا. کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی ایس ایچ او اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو بوتل تو نہیں چاہیے, آپ نے کسی جگہ پہ جا کے رات کو کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں کرنی, میں فیسیلیٹیٹ کروں آپ کو, فلاں جگہ پہ ناکہ ہے میں وہاں سے آپ کو نکال دوں, آپ نے آگے جا کے جو کرنا کریں. وہ آتی تھی دفتر اور کسی پولیس والے سے, اور اس کی اتنی شکایتیں مجھے آتی تھیں, اتنی شکایتیں کہ سر یہ بہت بدتمیز ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. لیکن اس نے یہ کیا کہ سارے شہر کے کرائم رپورٹر اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ ہر خبر دے دیتی تھی اس کی, کیونکہ پولیس کے ساتھ تو اس کو کام نہیں پڑتا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ باقی جو اخبار تھے انہوں نے بھی یہ, پہلے خواتین جو ہیں وہ فوزیہ صاحبہ کو پتہ ہوگا ان کو 2 بیٹس ملتی تھی, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, ٹھیک ہے, تو یہی لے لیں آپ, اور 6 بجے گھر چلی جائیں. تو وہ 6 بجے گھر نہیں جاتی تھی, وہ رات کو 2 بجے گھر جاتی. اور پھر جو رزلٹ تھا وہ ہمارے سامنے تھا. لیکن ہوا کیا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ گلوریفائی تو بہت ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ نیوز اینکرنگ کر رہی ہیں, پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 20 سال میں جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان میں جو جرنلسٹک سٹاف ہے اور ٹیکنیکل سٹاف ہے اس میں جو خواتین کا ریشو ہے یہ کم ہوا ہے, بڑا نہیں ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر کے طور پہ اور ایک ٹی وی چینل کی لانچنگ ٹیم کے ایک اہم ممبر کے طور پہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. لیکن یہ سوشل پرابلم ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اگر کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ہم کہتے تو یہی ہیں جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کام کرنا چاہیے, بالکل آپ عورت اور مرد برابر ہیں. لیکن وہ صرف کہنے کی حد تک کیا ہے. ڈسکریجمنٹ جو ہے وہ بغیر بولے بھی ہوتی ہے, رویے سے, ایٹیچیوڈ سے, خاموشی سے بھی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. آپ کسی کے اچھے کام کی تعریف نہ کریں, اس کو اگنور کریں تو وہ ڈسکریجمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروفیشن زوال کا شکار ہے. ہم ایک اخلاقی زوال کا بھی شکار ہیں اور پروفیشنل ڈکلائن کا بھی شکار ہیں. یہ دنیا بھر میں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. اب لوگ اس کی وجہ قرار دیتے ہیں جی ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, اس کی وجہ سے ڈکلائن ہے. نہیں, اس کے ڈکلائن کی وجہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں بڑے بڑے جو آپ کے اخبارات ہیں ان میں جب وہ سٹال پہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ 3-4 آج ہی کے اخبار جو ہیں اردو کے وہ سامنے رکھ لیں,
سب کی ہیڈ لائنز ایک ہی طرح کی ہیں اور ان کی سپر لیڈ بھی ایک ہی طرح کی ہے. اس کے اندر ساری خبریں ایک ہی طرح کی ہیں جو آپ نے رات کو 9 بجے ٹی وی پہ خبرنامے میں سن لی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی خبر نہیں ہوگی کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے یا یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پروفیشنل ڈکلائن ہے. یہ پروفیشنل ڈکلائن جو ہے یہ صرف اسی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ جب اب اور کسی شعبے میں تو مجھے نہیں پتا کہ خواتین کو 50% نمائندگی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کے اداروں میں, ٹی وی چینلز میں اور اخبارات میں اگر خواتین کو آپ نیوز روم میں اور رپورٹنگ سیکشن میں 50% نمائندگی دیں گے تو اس سے آپ کو پروفیشنلی فائدہ ہوگا. اگین آئی ایم سیلفش, فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کا بھی فائدہ ہے اور میڈیا کے اداروں کا بھی فائدہ ہے. اس کی اب میرے پاس مثالیں بھی موجود ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیا. دوسرا, بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں ایسے ٹی وی چینل اور ایسے اخبارات ہیں جہاں پر کہ اسی اپروچ کو سامنے رکھ کر فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا گیا اور اس سے اخبار کی پرفارمنس بہتر ہوئی, اس سے ٹی وی چینل کی پرفارمنس بہتر ہوئی. آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ طرح طرح سے تنگ کرتی ہے, یار یہ لڑکی جو ہے یہ ٹی وی پہ کیوں آ رہی ہے, یہ فلاں اخبار میں اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ رپورٹر کیوں بن گئی ہے, اس کی خبر آج فرنٹ پیج پہ چھپ گئی ہے, میری خبر بیک پیج پہ چھپ گئی ہے. تو یہ بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں اور پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے دوسرے میل کولیگز کے برابر میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ باصلاحیت ہیں, وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور زیادہ محنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنے والے 5 سال میں 5 سال کے بعد 5 سال میں اگر پاکستان کے میڈیا میں یعنی کہ ٹی وی چینلز میں اور اخبارات میں خواتین کی تعداد میں اضافہ نہ کیا گیا تو یہ ڈکلائن جو ہے یہ مزید بڑھے گا اور بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. اس ڈکلائن کو روکنے میں آپ لوگ بہت کردار ادا کر سکتی ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو فوزیہ شاہین صاحبہ کی ٹریننگ سے اور انکریجمنٹ سے کہیں پہ اچھی جاب ملے اور پھر جاب شروع ہو جائے آپ کی, وہاں پہ آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے, آپ بڑی اچھی جرنلسٹ بن جائیں, پھر آپ کی شادی ہو جائے اور پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیں, پھر جو ہے وہ آپ ایک گھریلو خاتون بن جائیں. شادی بھی ضرور کریں اور باقی جو کام ہے وہ بھی ضرور کریں, لیکن اپنی جاب نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ ایک سسٹم بنایا, آپ میں آپ لوگ فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, آپ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں, ری ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں, 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. تو میرے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ بہت بڑی بڑی جو خواتین جرنلسٹ ہیں وہ گھر پہ اچھی ماں بھی ہیں, اچھی بیوی بھی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں. تو میری یہ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ میں سے جو بھی اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں پر موجود ہیں, آپ جب میڈیا میں آئیں اور کام شروع کریں اور پھر اللہ کرے کہ آپ کے اچھے لڑکوں سے شادیاں بھی ہو جائیں, تو لیکن آپ پھر اپنا پروفیشن نہ چھوڑیں. انہوں نے جرنلزم کیسے کرنا, اگر یہ رپورٹنگ کر رہی ہیں تو اس کے لیے جو ہمارا ایک پروفیشن میں ڈبل چیک کا ایک اصول ہے, ڈبل چیک کا اصول یقیناً آپ کو پتہ ہوگا. فیک نیوز تو اب آئی ہے نا, میں تو جب 35-36 سال پہلے جب جرنلزم شروع کی تھی تو مجھے نثار عثمانی صاحب نے یہ چیز سمجھائی تھی کہ بیٹا جب آپ کا سورس آپ کو خبر دے رہا ہے تو اس کو ویریفائی ضرور کرو. تو وہ ہو گیا ڈبل چیک, لیکن میں نے اپنے طور پہ ایک اصول وضع کر لیا خود ہی کہ ٹرپل چیک, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حکومت جو ہے وہ خود فیک نیوز پھیلاتی ہے اور خاص طور پہ جو اہم ریاستی ادارے ہیں وہ صحافیوں کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے وہ خود غلط خبر پھیلاتے ہیں. میں نے ابھی شروع میں جس ایک فیمیل کرائم رپورٹر کا ذکر کیا, ایک دفعہ اس کو ایک ڈی ایس پی صاحب نے خبر دی, اپنی طرف سے بڑی اس کی ہمدردی کی خبر دی کہ جی یہ G6 میں ایک سرکاری ملازم نے اپنے گھر میں 8 افراد کو ذبح کر دیا. تو اس نے صبح مجھے کال کی, سر 8 بندے ذبح ہو گئے. میں نے کہا کس نے خبر دی؟ اس نے کہا وہ ڈی ایس پی نے. میں نے کہا جا اسپاٹ پہ جا کے چیک کرو. اس نے کہا کہ بریکنگ نیوز بریکنگ. میں نے کہا بریکنگ چھوڑ دو, پہلے اسپاٹ پہ جاؤ چیک کرو. تو وہ جیو کا دفتر ادھر ہے فضل حق روڈ پہ, وہاں سے جو G6 ہے اس کا زیادہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 10 منٹ میں وہ ادھر پہنچ گئی. وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے, تو خامد نے اس کو خنجر ونجر مار دیا ہے اور بیوی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی اس ڈی ایس پی کے دفتر میں گھس گئی. اس نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی اور وہاں پہ ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے.
تو ایس پی صاحب نے مجھے کال کی کہ بڑی بدتمیز رپورٹر ہے آپ کی, اس نے میرے سامنے میرے ڈی ایس پی کی کلاس لے لیا, اور اس کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ ڈی ایس پی کی بیٹیوں کی عمر کی ہے, اور دیکھے نا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے تو کہا تھا کہ ادھر 8 قتل ہوئے ہیں, تو ادھر 8 قتل نہیں ہوئے, ادھر تو صرف ایک بندہ, ایک عورت زخمی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر ایس پی صاحب ذرا سوچیں کہ ڈی ایس پی نے اس کو خبر جان بوجھ کے غلط پلانٹ کی تاکہ جیو پر غلط خبر چلے اور ہم امرین کی چھٹی کروا دیں. سوری میں نے اس کا نام لے لیا, نام نہیں لینا چاہیے. اس نے کہا ہاں تو میں اس کی انکوائری کرواتا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ جرنلسٹ نہیں پھیلاتے, فیک نیوز اسٹیٹ پھیلاتی ہے, پولیس پھیلاتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں پھیلاتی ہیں, ان کے ہرکارے پھیلاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ پھر فیک نیوز کے نام پر وہ آپ کی آواز بند کریں. تو اس کے لیے بڑا سمپل فارمولہ ہے, آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے. ابھی وہ 3-4 دن پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو خاتون لیڈر ہیں ان کے بارے میں ایک فیک ڈاکومنٹ دی گئی کہ جی وہ لاہور میں جو جناح انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام تبدیل کر کے ان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے. تو ایک دوسری پارٹی کی جو خاتون لیڈر ہے اس نے اس فیک ڈاکومنٹ کو ٹویٹ کر دیا. تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے کال کی سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے جو ہے وہ جناح انسٹیٹیوٹ کا نام جو ہے وہ چیف منسٹر کے نام پہ رکھ دیا؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہوا ہی نہیں. میں نے کہا ڈاکومنٹ, انہوں نے کہا ڈاکومنٹ فیک ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ حکومت نے خود فیک ڈاکومنٹ بنایا تاکہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ غلط ڈاکومنٹ کو ٹویٹ کریں اور وہ ان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ میں مقدمہ بنائیں. اتنی ہے ہمارے سیلفشنس. تو اس لیے سمپل فارمولہ ہے, فیک نیوز ہے آپ ڈبل چیک کریں, ٹرپل چیک کریں. جب 2-3 دفعہ آپ فیک نیوز کے اصل ماخذ تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہ بھاگ جائے گا, پھر وہ فیک نیوز نہیں پھیلائے گا. پاکستان میں بہت سے ٹی وی اینکر ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں, تو ان کی پروگرام کی لائف بہت کم ہوتی ہے جو جرنلسٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ نعیم بخاری صاحب ہیں, وکیل ہیں, لیکن وہ پی ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے تھے, جیو پہ بھی پروگرام کرتے تھے, اور بھی ٹی وی چینلز پہ. اب وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. اصل میں وہ وکیل ہیں لیکن وہ ایک اینکر بھی بن گئے. تو جرنلزم واز ناٹ دیئر بریڈ اینڈ بٹر, یعنی کہ وہ ان کا پروفیشن نہیں تھا. تو جس آدمی کا پروفیشن جرنلزم نہ ہو وہ اینکر بن سکتا ہے. ہر اینکر جرنلسٹ نہیں بن سکتا لیکن ہر جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے. اور وہ جرنلسٹ زیادہ اچھا اینکر بنے گا جس نے نیوز روم میں کام کیا ہوا ہے, رپورٹنگ کی ہوئی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ڈبل چیک کیا ہوتا ہے اور ٹرپل چیک کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جرنلسٹ بننے کی فکر کریں, اینکر بننے کی فکر نہ کریں. اینکر آپ کسی بھی وقت بن سکتے ہیں, جرنلسٹ بننا پہلے ضروری ہے. آپ نے اگر آن سکرین آنا ہے اچھی بات ہے, ضرور آئیں, لیکن اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کو رپورٹنگ کا تجربہ بھی ہو اور آپ کو نیوز روم کا بھی تجربہ ہو, کیونکہ جو میری جو اسٹرینگتھ ہے وہ میرا صحافتی ایکسپیرینس ہے. اگر میں نے رپورٹنگ نہ کی ہوتی, میں نے اخبار میں کام نہ کیا ہوتا, مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ جھوٹی خبر کیا ہوتی ہے اور سچی خبر کیا ہوتی ہے, تو میں کب کا جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہوتا. مجھے تو کئی دفعہ یہ جو میں نے آپ کو مثالیں بتائی ہیں نا, میرے ساتھ بھی اس طرح بڑی دفعہ ہوا. ایک دفعہ ایک ٹیررسٹ, انہوں نے کہا جی ٹیررسٹ پکڑ لیا, اس نے فلاں جگہ پہ بم دھماکہ کیا, آپ اس کا انٹرویو کریں. میں نے کہا یار انہوں نے ٹیررسٹ پکڑا ہے تو اس کی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کروائی, اس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا, یہ کہہ رہے ہیں میں اس کا انٹرویو کر لوں. چکر کیا ہے؟ اور ٹیررسٹ بھی بہت بڑا تھا اور اس نے اسلام آباد میں بہت بڑا ایک بقول ان کے بم دھماکہ کروایا. تو میں نے اس کا انٹرویو کر لیا. اب میرا پروڈیوسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے سر اس کو آج ہی 8 بجے آن ایئر کرتے ہیں. میں نے کہا ذرا یہ چیک کر لو. اچھا اب وہ جو ٹیررسٹ آیا تو ہم نے اس کو نا اپنی بلڈنگ کی اسٹوڈیو کی کھڑکی سے دیکھا. وہ آیا تھا تو سیکیورٹی فورسز کی جیپ میں آیا اور ان کے ساتھ آیا. جو واپس گیا تو میں نے دیکھا وہ ایک عام سی گاڑی میں بیٹھ کے اور یہ جا اور وہ جا. میں نے اس کے پیچھے بندے لگا دیے. بندے لگائے تو وہ پولیس کا ملازم تھا اور کوئی ٹیررسٹ ویرسٹ نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ جعلی خبر چلوائے ہم سے. تو اس لیے میں یہ بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا بہت ہے. فیک نیوز 99% کیسز میں اسٹیٹ پھیلاتی ہے. اس کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب آپ کے پاس جرنلزم کا ایکسپیرینس ہوگا. اگر آپ صرف اینکر ہوں گے تو پھر آپ مارے جائیں گے. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہے. تو یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, یہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں چہرے بدل جاتے ہیں, پالیسی نہیں بدلتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ صحافی جو ہیں جب وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنے زیادہ اس کے قریب ہو جائیں کہ اس کے اسپوکس پرسن بن جائیں
تو میں نے پھر کہا نا کہ پھر آپ تو بہت سمجھدار ہیں اور ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں. تو میڈیا میں کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہم سب کا پرابلم ہے, اور جب آپ لوگ میڈیا میں آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جب سے پاکستان بنا ہے تو میڈیا جو ہے اس کو مکمل آزادی تو کبھی نہیں ملی. اس کی وجہ سے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ 2 درجے مزید نیچے چلا گیا. پچھلے سال پاکستان 150ویں نمبر پہ تھا, اب 152ویں نمبر پہ چلا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پریس فریڈم کن ممالک میں ہے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں, ناروے, ڈینمارک, سویڈن, یہ کنٹری. یورپ میں بھی پوری زیادہ فریڈم نہیں ہے. ایک غلط کانسیپٹ ہے. امریکہ جو ہے وہ آزادی صحافت کے انڈیکس میں ٹاپ کے 10 ممالک میں بھی نہیں آتا. برطانیہ بھی ٹاپ کے 10 ممالک میں نہیں آتا. اسکینڈینیوین کنٹریز آتی ہیں جہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ہے, یعنی کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے نا, جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور تھا. اگر آپ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پڑھیں تو وہ سوشل ڈیموکریسی کے بہت قریب ہے. اور سوشل ڈیموکریسی وہ چیز ہے جو علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں سجیسٹ کی تھی قائد اعظم کو. تو آج یہی ممالک جو ہیں ان میں زیادہ ترقی ہے. سب سے کم امپلائمنٹ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے, سب سے زیادہ فریڈم بھی انہی کنٹریز میں ہے. تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ ممالک زیادہ ترقی کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ پریس فریڈم ہے, کیونکہ زیادہ پریس فریڈم کا مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, پارلیمنٹ بھی وہاں پہ فری ہوگی, جوڈیشری بھی وہاں پہ فری ہوگی. تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے, ہمارا آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کے سارے رائٹس ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں. اور اگر آپ نے جرنلسٹ بننا ہے تو جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, خاص طور پہ کلاز 1 سے لے کے اور کلاز 42 تک ضرور پڑھیں اس کو. اس میں آپ کو اتنے رائٹس ملیں گے کہ آپ سوچیں گے یار, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کلاس 1 سے لے کے اور کلاس 10 تک جو ایجوکیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فری ہوگی, لیکن آپ فری تو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو آپ کے جو ڈاؤن ٹروڈن ایریاز ہے, پسماندہ علاقے ہیں, مثلا بلوچستان ہے یا ساؤتھ پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا کا ٹرائبل ایریا ہے یا اندرون سندھ کے علاقے ہیں, وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی فری ہوگی, لیکن نہیں ہوتی. آپ کو بہت زیادہ بھاری بھرکم فیسیں دینی پڑتی ہیں. اور آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی طبقاتی نظام تعلیم نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو گارنٹیز دی ہوئی ہیں اس میں آزادی صحافت کی گارنٹی بھی ہے کہ پریس بھی جو ہے وہ آزاد ہوگی. ایک آرٹیکل 19 ہے, ایک آرٹیکل 19A ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن. آئین میں تو آزادی دی ہوئی ہے لیکن عمل میں وہ آزادی بہت کم ہے, جو ایک پرابلم ہے ہمارا. Constitution of Pakistan is the only consensus document left for the next generation. یہ دوبارہ نہیں بنے گا. وہ جن ہمارے بزرگوں نے بنا دیا ان میں اتنی ٹالرنس تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اور ولی خان نے اور پروفیسر غفور احمد نے اور مولانا مفتی محمود نے, ان سب نے بیٹھ کے اس پہ ایگری کر لیا. آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں شہباز شریف اور عمران خان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نیا کنسنسس کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے اگر پاکستان میں رہنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سروائیو کرے, یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو جس نے کہ پاکستان کو ابھی تک اکٹھا رکھا ہوا ہے. جب میرے پر پابندی لگی تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز سسپینڈڈ. پرویز مشرف نے آئین معطل کر دیا تھا. تو مجھے ایک ویسٹرن ملک کا امبیسڈر تھا, اس نے مجھے بتایا کہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ تمہارے منہ پہ تیزاب پھینکنا ہے تاکہ تم دوبارہ ٹی وی پہ آنے کے قابل نہ رہو. بہتر ہے آپ کی پاکستان چھوڑ. دس کنٹری از ناٹ ورتھ لیونگ, لیو اٹ. اور ہم آپ کو پولیٹیکل اسائلم دے دیتے ہیں, تو چھوڑیں اس ملک کو. میں نے اس کو کہا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور اب وہ کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں, اور وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کیوں چھوڑا. وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو میں بھی اگر آج پرویز مشرف کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں, 10 سال کے بعد میں کہوں گا یار میں نے پاکستان واپس آنا, میں کیسے آؤں؟ تو بہتر ہے کہ میں ابھی نہ چھوڑ کے جاؤں, اور یہ پرویز مشرف چلا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئین ادھر ہی رہے گا. دیکھیں امید کی کرن کیا ہے. یہ جو آئین ہے یہ سب سے پہلے ایبروگیٹ ہوا 1977 میں. بنا کب؟ 1973 میں. اپنی تشکیل کے 5 سال کے بعد ایبروگیٹ ہوگا, توڑ دیا گیا. ریسٹور ہو گیا 85 میں. پھر دوبارہ اس کو توڑا 1999 میں مشرف نے. پھر لوگوں نے کہا اس آئین کا کیا فائدہ ہے, اس میں اتنی طاقت ہے, یہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا. پھر ایبروگیٹ ہوا 2007 میں. پھر مشرف نے اس کو
ایبروگیٹ کیا. اس آئین میں کیا طاقت ہے, یہ دوبارہ تیسری دفعہ ہیٹرک مکمل کر دی, پھر ریسٹور ہو گیا. اور اس کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے, جو سرمایہ دار طبقہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے. لیکن یہ آئین جن لوگوں کے لیے بنایا گیا, عام آدمی کے لیے, غریبوں کے لیے, ان کو نہیں پتہ کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. تو یہ آئین اور کوئی آئین جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور نہیں ہوا. 1956 کا آئین 58 میں ختم ہوا, واپس نہیں آیا. 62 کا آئین 69 میں ختم ہوا, واپس نہیں آیا. یہ آئین جو ہے یہ بار بار ریسٹور ہوتا ہے, بار بار. ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے سوال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک تعداد جو ہے, سائزبل نمبر آف ینگسٹرز, دے تھنک کہ دس کانسٹیٹیوشن از یوز لیس. اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی جو کچھ ججز ریزسٹ کر رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں, اور کچھ صحافی اگر مزاحمت کر رہے ہیں, اور کچھ سیاستدان اگر مزاحمت کر رہے ہیں, تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اس آئین کے سہارے کر رہے ہیں. اگر یہ آئین نہیں ہوگا تو ہمارے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر تو سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. یہ آپ کا آخری ہتھیار ہے, اس کے بعد کوئی ہتھیار نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے اس کو بچائیں گے تو پاکستان بچے گا.